لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. بسم اللہ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکہ عالیہ کا احسان جس مومن کو یاد ہے صلوات بی بی کی ذات پہ بلند آواز سے اے توجہ بات سن کریں. عزت مآب علی جناب محترم بانیان مجلس بھائی زوار ساجد صاحب اور جتنے میرے محسن آپ مومنین نوجوان بچے اس عظیم عبادت میں شامل ہیں، مالک آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. چونکہ سارا دن کی محنت ہے، شام کا وقت ہے، پھر صبح مجلس شروع ہوگی. اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. علی کی بیٹی تم پہ اتنی راضی ہے، یقیناً آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. عزت مآب والے جناب ہمارے بزرگ محترم زوار اقبال صاحب کو مالک صفت فرمائے کلی عطا فرمائے. جتنے بزرگ بیٹھے مالک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے. نوجوان ولایت علی کے جو عاشق بیٹھے ہیں یہ ہمیشہ ولایت علی کا عشق آپ کے سینے میں اسی طرح چمکتا رہے. تک تو آپ گئے ہوں گے لیکن چند لمحات نوکری کرنی میں نے بھی ہے. تھوڑی سی توجہ فرماؤ گے تو دل لگ جائے گا میرا. مولا آپ جو بے اولاد ہے مالک اولاد نہ جو پیچھے بیٹھے مالک تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جاتے تو پھر میرا دل لگ جاتا. اگر ہو سکتا ہے نہیں تو پھر تکلیف ہی ہے. مہربانی اگر ہو سکے. 50 نمازیں واجب تھیں قوم موسیٰ پر. میں صدقے جامع کیسے کیسے خوبصورت چہرے میرے سامنے. 50 نمازیں حضرت موسیٰ کی قوم پہ واجب تھی. ایک نماز 2 رکعت لگائیں تو 100 رکعت نماز بنتی ہے. بولتے تھوڑا تھوڑا. جو قوم موسیٰ روزانہ ادا کرتی ہے 100 رکعت. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. 200 سجدہ روزانہ کرتی ہے موسیٰ کی قوم اللہ کو. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہیں ہوتا جو ہاتھ شام کے ٹائم آل محمد کی بارگاہ میں پھیلا ہوا. میں صدقے جامع اس ہاتھ نو جڑات اجے تک بلند ہے. 200 سجدہ روزانہ کرتی ہے قوم موسیٰ اللہ کو. پکا پکایا کھانا جسے منہ سلوہ کہتے ہو آسمان سے فرشتے لے کر آتے ہیں. دسترخوان بچتا ہے. 7 لاکھ بندہ تھا موسیٰ کی امت میں. 7 لاکھ بندہ آسمان کا رزق کھاتا ہے. ایک دن پتہ نہیں اس قوم میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا. سورۃ بقرہ قرآن میز پہ ہے ابھی کھول کے آپ دیکھ لیں میرے سامنے ہے. آل محمد کا منبر ہے جہاں غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کی جا سکتی. اتنا اعتماد ہے میری قوم کو میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم مائک پہ بول سپیکر پہ بول. جب آپ مجھ پر اتنا اعتماد کر رہے ہیں تو مجھے بھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانی نہیں چاہیے. ہاتھ آپ کا بلند ہوگا خیرات آپ لیں گے. نہیں بلند کریں گے جعفر جو تو یہ آپ کو سلام کر کے دعا دے رہا ہے. قوم موسیٰ نے کہا ہمیں آسمان کا رزق نہیں چاہیے ہمیں زمین کا رزق چاہیے. ہم خود بوئیں خود کاٹیں خود پکائیں پھر خود کھائیں. جناب موسیٰ چڑھے پہاڑ پر. اللہ سے ہوتی رہی باتیں. باتوں نے موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار اچھا خاصا کھانا تو آسمان سے بھیجتا تھا پتہ نہیں نو مراد قوم کو کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں زمین کا رزق چاہیے. ایک ہاتھ بھی تھلے رہ گیا پھر وہ تھکیا ہویا ہاتھ شیعہ ہوئے تو تھک گیا ہوئے پھر شیعہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا موسیٰ کہا کہتی ہے تیری قوم. وہ کہتے ہیں جی ہمیں زمین کا رزق چاہیے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے. ہم نے تیری قوم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہم نے تیری قوم سے کوئی جزا نہیں مانگی. ہم نے تیری قوم سے کوئی سوال نہیں کیا. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. زمین کا مالک کوئی اور ہے. جیتا لگا جڑا ہاتھ بلند پیا ہوندہ ہے ہاتھ علی رہے اچھے ہے نری. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. تو جن دعا کریں مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. کس خلوص سے آپ نے سیدہ کی صف ماتم کا اہتمام کیا ہے. یہ جوان جی کراں جڑے بزرگ ہاتھ سے بیٹھے تو ہاتھ میرے واسطے دعا نے.
اگے اگے آ جاندے تھے جب مزہ تو انوانا سی کہ مزہ کر لیندے پھر بھی موقع ہے مہربانی کرو آ جاؤ خوبصورت ماحول بن جائے گا پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے آ جاؤ یار من جاؤ بلانا جو پیا کوئی ضد علی کر لے مہربانی کرو احسان کرو تمہارا مہمان ہوں میں کہہ جو رہا ہوں داد نہ دینا نا داد نہ دینا داد دینے کے لیے خیر ہے مولا والی سے زمین کا مالک ہے نری زمین کا مالک کوئی اور ہے جیو جیو بسم اللہ بسم اللہ جیو جیو بھیجا لہذا زمین کا رزق حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک کام کرنا پڑے گا بس تھوڑا سا رہ گیا فرق اور آپ میں مجھ میں تھوڑا سا باقی ہم ٹھیک ہو گئے دونوں مل گئے دل سے دل مل گیا ہے بس میں تھوڑا سا ایک بال جتنا فرق ہے وہ نکالے پھر مجلس لہذا رزق زمین کا کھانے کے لیے انہیں کام کرنا پڑے گا کون سا موسیٰ وہ جو تیری بستی ہے اس کا مین دروازہ ہے اپنی قوم سے کہیں اس دروازے سے گزریں سبحان اللہ یہی خریدار ہوتے ہیں جو پہلے پہنچ جاتے ہیں جنہاں ہاتھ ہی نہ چاہے اس نے لیڑا کی ہے خدا دم اپنی قوم سے کہا اس طرف فادخل الباب سجدوں وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین اس دروازے پر گزرنے سے پہلے کریں سجدہ پھر گزریں پہلے سجدہ کریں پھر گزریں اور زبان سے کہے حطہ 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 جڑے پہلے پہنچ گئے ہو کیا بات ہے حطہ نغفر لکم خطایاکم ان کے گناہ بھی معاف زمین کا رزق بھی جائز محسنین کی فہرست میں شامل 2 دن کا جلسہ ہے میرے بھائی زوار ساجد کا پوری دنیا میں پورے پاکستان میں جس جگہ پہ گئے یہ جلسے ہار کے اشتہار میں نے لگے دیکھے ہیں مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کل تک میری بات لوگوں تک پیغام پہنچانا ملک فخر پاسپورٹ ان کے ویزے میرے خرچہ میرا ٹرانسپورٹ میری حتیٰ یہ زبان سے کہیں ان کے گناہ معاف کر دوں گا حتیٰ زبان سے کہیں ان کے گناہ معاف کر دوں گا چلتے ہیں نجف اگر جملہ ہو خرچہ بھی معاف خرچہ معاف عقیدہ ٹھیک کر کے آنا ہے وہاں نجف جملہ نہ ہو خرچہ بھی معاف میرا قتل بھی معاف ہاتھ نہ چویتے ظلم دی معافی مانگی آج بھی نجف علی کے دروازے پہ اتنا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحدہ اے گناہ معاف کرنے والے علی جڑا ہاتھ بلند پیا ہوندے حسین دے ہتھاں دا صدقہ محتاج نہ ہوئے اچھے حیدری جی کرا میں سلام کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ قبلہ دعا کرنا ہاتھ اچھے پچھلے سردار حیدری اے گناہ معاف کرنے والے علی پھر کیا لازم السلام علیکہ یا باب الحدہ اے گناہ معاف کرنے والا دروازہ جی کرا میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں مجھے اتنی محبت آپ نے کی حد کر دیا آپ نے محبت کی اب جزا لے محبت آپ نے مجھ پر کی احسان کیا میں احسان کا بدلہ اتاروں دلیل دوں نا کہ علی کیسے گناہ معاف کرتا ہے ملک عراق شہر کوفہ مسجد اعظم ممبر ابیض ممبر پہ تیرے اور میرے مرشد علی کھچا کھچ بھری پڑی ہے مسجد کوفہ ایک بندہ صفیں چیرتا ہوا علی کے سامنے آیا اس جملے کا لطف مجھے آتے لئے اپنے لطف کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے داد نہیں مانگوں گا ہاتھ باندھ کے کانپ رہا ہے کانپتے ہوئے کو علی نے دیکھا علی فرماتا کانپتا کیوں ہے موالی ہے تو میرا کاش کا جی 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 کتاب نہ دکھاؤں میرا ابا نہیں جو دیکھ کے عمار بھائی نہ مانے یونین کونسل سے رابطہ کرے ہاتھ نہیں چوے اچھا چلو ٹھیک ہے سمجھ آگے جی آگے خیر کوئی گل جی میں گجرالے چ بندہ آیا کیا بات ہے حیدری اس نے کہا مولا مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا میں نے ممبر پہ نہیں لے سکتا فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے علی فرماتے ہیں تو لفظ پر توجہ کرنا میز تے نہ کرنا کہ میز تے میں ہاتھ مارا تے داد دے نہیں لفظ پہ دینا مہربانی کرنا علی فرماتے تو کہتے مولا قیامت والے دن بھی تو سزا تو نے دینی ہے شاباش یہ آپ کا ہاتھ تو میرے لیے دنیا کی داد بن گیا ہے یہ جلسہ ہار کی داد پوری دنیا کی داد سمجھو ہو گئی ہے مولا وہاں بھی تو جج تو نے ہونا ہے میدان معاشر میں
یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے سامنے باوضو ہو کر حسین کا ممبر بھی ہے، قرآن بھی ہے، اس پہ ہاتھ کھا کے قسم کھا رہا ہوں، اب تم مجھ پر یقین کرو گے، چونکہ قسم کے بعد گنجائش شک کی نہیں ہوتی۔ ہاں علی فرماتے کون سا؟ اس نے کہا جی فلاں گناہ۔ کہتے مولا آدم سے قیامت تک کی مخلوق ہوگی، قیامت والے دن وہاں مجھے زیادہ شرمندگی ہوگی، یہاں صرف کوفے والے ہیں، انہی کے سامنے اسی دنیا میں گناہ کی سزا دے دے تاکہ معاشر کی شرمندگی سے محفوظ رہوں۔ علی فرماتے اس پہ یقین، جی کرا علی فرماتے اس پہ یقین ہے کہ وہاں بھی جج میں ہوں گا، سزا میں دوں گا۔ کہتے مولا یقین نہ ہوتا تو ایتا کیسے؟ علی فرماتے تیرے گناہ کی 3 سزائیں ہیں، یا تجھے قتل کر دوں، یا تیرے اوپر دیوار گرا دوں، یا تجھے آگ لگا دوں۔ اسلام آباد سے کراچی تک میں نے جملہ پڑھا ہے، کوئی شیعہ نے داد دی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے اطمینان کے لئے کہنے لگا ہوں، یہ میرا گھر ہے، بانی میں، ذاکری میں، تلا گنگ میرے ساتھ محبت اتنا کرتا ہے کہ گھر میرا بنا ہوا ہے، حسین قسم شکوہ نہیں کروں گا۔ علی سے وہ گنہگار ہو کر کہتا ہے مولا قاتل نہ کر مجھے، گناہ کر کے بھی یقین دیکھنا۔ علی فرماتے وہ کیوں؟ کہتے مولا جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہے۔ شاباش، سلام ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، نہ تھکنے والے لوگوں کو سلام ہے۔ پچھلے سرداروں کدی کدی حوصلہ افزائی کرے آجے، کبھی کبھی ہاتھ اچھے حیدری، گناہ کر کے بھی یقین۔ بھائی تو مولا فرماتے پھر کیسے سزا دوں؟ کہتے جی مجھے جلا دو۔ علی فرماتے ٹھیک ہے کل آنا، تجھے سزا دیں گے۔ عمار، جی مالک، اعلان کر کوفے اور کے قریب کی بستیوں میں کہ کل نجف اور کوفہ کے درمیان جو چٹیل میدان ہے، تو آجتے من یقین ہے کہ بزرگ من دعا دے سن، علی اس میدان میں اپنے ایک شیعہ کو گناہ کی سزا دینے لگا ہے، جس نے منظر دیکھنا ہو آ جائے۔ ارد گرد کی بستیوں کے لوگ جمع غفیر اجتماع، 1000 یا 100 گٹھڑی سرکنڈے کی علی نے منگوائی۔ سرکنڈا کہتے ہیں کانے کو جس کی ہم قلم بناتے ہیں، سرکنڈے کا ڈھیر، مخلوق کا ڈھیر، وہ بھی ہانپتا کانپتا آ گیا، مولا کے قدم بوسی کی۔ سرکار فرماتے آ گیا ہے؟ جی مالک۔ فرماتے تیری سزا جلنا ہے۔ پتہ نہیں کس دل میں علی کیسے رہتا ہے، جان سرکنڈوں کو آگ لگا اور جل۔ کیا بات ہے تلا گنگ تیری، کیا بات ہے، میں تلا گنگ تو نہ کہوں، پورے پنجاب کا مجمع کہوں نا جی۔ جل درمیان میں گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، آگ لگئی، کانا جلنے میں ٹائم لگتا ہے دوبارہ صاحب، شعلے آسمان سے جا لگے، لوگوں نے آنکھیں بند کر لی، کان پکڑ لیے، مجرم ہے وہ بندہ، حسین کی مجلس میں بیٹھ کر بھی ہاتھ بلند نہ کرے، اتنی بڑی بات پر تو لوگوں نے علمان الحفیظ علمان الحفیظ علمان الحفیظ، شعلے ٹھنڈے ہوتے 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 جیسے زمین سے لگے، لوگ نقش دیوار بن گئے، پھٹی رہ گئی لوگوں کی آنکھیں، اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی۔ ہاتھ تھلے نہ کرے تلا گنگ سے میری بات پوری سنے، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ ایک بندہ مجمع سے آگے نکلا، علی کو دیکھ کے کہتے یہ کیسی سزا ہے، وہ تو جلا ہی نہیں ہے، یہ کیسی سزا ہے، وہ تو جلا ہی نہیں ہے۔ اٹھا تخت سے منبر کا وارث علی گربان پکڑ کے علی کہتے ہیں اور تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا سزا دینا، آگے میرے موالی کو آگ نہیں لگتی تو علی کیا کر؟ اچھے ہاتھ حلالیاں دے حیدری۔ کیا کہنے یار، کیا کہنے جناب، کیا کہنے جناب، جڑا ہاتھ بلند پہ ہوں دے سخی حسین تو خیرات لیندہ ہے پیا، جیسا ہاتھ نہیں چاہیا مولا اسے بھی خیرات عطا فرمائے گا۔ جاگنا جاگنا، بسم اللہ کرو آگے میرے السلام علیکہ یا باب الحطہ، وہ علی ہے۔ اللہ کہتا ہے 200 سجدہ مجھے کرتے ہو، ایک سجدہ علی کا کرو۔ کیوں نہیں بولا ہے تلا گنگ میرے ساتھ؟ کیوں میرے سردار ناراض نہ ہو جانا، دعا کرتے رہنا۔ 200 سجدہ۔ داؤد نبی کا نام تو آپ کو آتا ہے نا، ایک دلیل دوں، ایک دلیل دوں۔ داؤد کے زمانے میں شیطان آیا جناب داؤد کے پاس، حسین کی عزت کی قسم،
یہ خطابت کے لیے میں جملہ نہیں کہہ رہا، مجھے 18 سال ہو گئے ہیں آپ کی نوکری کرتے ہوئے، میں نے آج تک خطابت کے لیے جملہ نہیں کہا کہ ایسے بنا کے بندہ داد رہ لے، نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ لیکن یہ جملہ ہے بڑا خوبصورت، ایک لفظ ہے، اس لفظ میں کتنی خطابت شامل کروں، کتنی دفعہ میز پہ ہاتھ مارا، خود بیدار رہنا۔ شیطان جناب داؤد کے سامنے آیا، سر پہ ٹوپی، مولا کی قسم، ہاتھ میں سوٹی، تسبیح پکڑی ہوئی، داڑھی، مولوی کا لباس بنا کر۔ میں نے جب بھی شیطان کو دیکھا ہے، ملا کی شکل میں دیکھا ہے، ملنگ کی شکل میں، ہائے ہائے ہائے، جی ملک صاحب یہ ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں، جی کرنا، ملا کی شکل میں دیکھا ہے، ملنگ کی شکل میں نہیں۔ اب جتنے بھی روپ بدلے وہ تو حجت ہے، معصوم ہے، وہ تو جانتے ہیں یہ شیطان ہے۔ جناب داؤد نے دیکھ کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہتے ہیں سرکار لا حول نہ پڑھو، کیوں؟ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ کس بات کی؟ وہ جو میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اس پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ تو اللہ کی حجت ہے، اللہ سے سفارش کر مجھے معافی مل جائے۔ ساری زندگی تلا گنگ پڑھتا رہوں گا اور آتا رہوں گا، ساری زندگی داد نہیں مانگوں گا۔ یہ لفظ بڑا قیمتی ہے، سبحان اللہ کہہ دینا میں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو حجت ہو کر سفارش کر کہ مجھے معافی مل جائے۔ علی کا نمک کھا کے علی کو بھونکنے والے نمک حرامو، اتنا عقیدہ تو شیطان کا بھی ہے کہ حجت سفارش کرے تو معافی ملتی ہے۔ جو ہاتھ نہیں چویا اللہ کرے ہاتھ مجبور نہ ہوئے، باقی خیر ہے۔ اتنا عقیدہ تو ہاتھ اچھے حیدری شیطان کا بھی ہے کہ حجت سفارش کرے۔ آپ کے کیا کہنے؟ معافی ہو جاتی ہے۔ جناب داؤد نے بلا تشبیہ ہاتھ اٹھائے، پروردگار ہے گنجائش تیرا حجت سمجھ کے، تیری عصمت سمجھ کے میرے چوکھٹ پہ آ جو گیا ہے، ہوتی ہے معافی۔ اللہ کہتا ہے داؤد یہ معافی مانگنے نہیں آیا، یہ مکر کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ مکر کرنے والوں کے ساتھ اچھا مکر کرتا ہے۔ لہٰذا ملک صاحب میں کیا کروں بھائی جان، یہ جملہ سمجھ گئے تو میری بخشش پکی ہو جائے گی۔ تلا گنگ کا میرے ساتھ دل ویسے مزاج مل گیا ہے، لیکن یہ قیامت والے دن خبیث نہ کہے کہ حجت سفارش کی اور میں نے مانی نہیں۔ اسے ایک بات کر ہے، کون سی؟ اللہ کہتے ہیں اسے کہ جسے سمجھ آ جائے وہ نوکر کی قیمت دعا میں دے دے، سمجھنا ہے تو میں آگے سمجھاؤں گا۔ اسے کہے آدم تو دنیا میں رہا نہیں، آدم کی قبر کا نشان ڈھونڈے، اسے ایک سجدہ کرے، 1 2 3 4، جو تھک گئے ان کی خیر ہے، جو بیدار ہے وہ ہاتھ بلند ہے۔ صدا سلامت رہو، ماں حسین کی آپ پہ راضی رہے۔ آدم کی قبر کو کرے سجدہ، میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ ٹوکرے میں پڑا ہوا خام مال کو کیا پتا کہ بندے علی کو کیسے مانتے ہیں۔ علی کو ماننے کے لیے لوٹے کی طہارت نہیں چاہیے، لہو کی طہارت چاہیے۔ حسین کی عزت کی قسم ہے، اور بدتمیز و شیطان آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو شیطنت کے گناہ معاف۔ میں علی کی ذری کو سجدہ کروں تو کافر کیوں؟ اچھا 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 جنا بول سکتا ہے، جنا پھیپڑا ہے پوری طاقت لاوے حیدری۔ اسے کہا آدم کی قبر کو سجدہ کرے۔ ایک بات، علامہ سید حسین بروجردی قم میں ان کی مزار ہے، بالکل بختومہ کے حرم کے مسجد اعظم کے سین میں۔ انہوں نے اپنے دور میں تفسیر قرآن لکھی تھی، الصراط المستقیم اس کا نام ہے۔ اس جملے کی قیمت 5 بندے دیں، چونکہ سمجھ شاید نہ آ سکے، معافی دینا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آدم کی قبر کو، ملک فخر جی، سجدہ کرنے سے شیطان کے گناہ معاف نہیں ہو رہے تھے، حقیقت یہ تھی کہ قبر ہے نجف میں۔ شاباش، زندگی دراز ہوئے، جوانہ دیاں جڑے بزرگ ہاتھ سے بیٹھے ہو، تمہارے ہاتھ میرے واسطے دعا پڑھ گئے۔
قبر ہے نجف میں. جناب داؤد نے دیکھ کر کہا بغیرت چل میں تجھے آدم کی قبر کا نشان بتاتا ہوں, تو اسے ایک سجدہ کر, اللہ تجھ پہ راضی ہونے لگا ہے. تو رجیم ہے, رجیم کا معنی ہے جس کی توبہ قبول نہ ہو. بغیرت تیری توبہ قبول ہونے لگی ہے, جا میں تجھے آدم کی قبر کا نشان بتاؤں. یہ بے حیا کہتے ہیں سرکار اب یہاں سے چلنے کو جی نہیں چاہ رہا, اتنا پریشان ہوں, اتنا شرمندہ ہوں, اتنا نادم ہوں, یہی کھڑے کھڑے مجھے معافی نہیں ہوتی. جناب داؤد نے کہا یہ بغیرت تو کہتے ہیں یہی معافی ملے. اللہ کہتے ہیں پھر مکر کیا ہے, پھر مکر توڑوں گا. وہ بندہ شیعت کے کھاتے سے نام کٹوائے جو بندے اس جملے کو نہ سمجھے. جناب داؤد سے اللہ نے کیسے کہے نہ جائے قبر پر, یہیں تیرے گھر میں بیٹھ جائے, مٹی اکٹھی کر کے آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے. ہاں شیعہ واجب ہے, شیعہ کو واجب ہے بولنا. آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے, میں اس کا گناہ معاف کرتا ہوں. اٹھ کے بھی اگلی جلسہ ہار تک داد دیتے رہو تو تھوڑی ہے, جو مولوی کے چپاڑے میں شام کے ٹائم بند کرنے لگا ہوں. جناب داؤد کہتا ہے لانتی اب تو رحمت کا سمندر چل کے تیرے پاس آ گیا ہے, یہی مٹی اکٹھی کر کے اسے سجدہ کر, تیرے گناہ معاف ہونے لگے ہیں. آدم کی قبر کی شبیہ بنا. یہ کہتا جاؤ جناب کام کرو, میں اصل کو نہیں جھکا, تم شبیہ کو جھکانے لگے ہو تو فیصلہ ہو گیا. شبیہ کا منکر کل بھی شیطان تھا, آج بھی. ہاتھ اونچے ہے ناری. ایک نعرہ مٹھا نہ ماریا جائے, نعرہ مٹ جا مارنا نہیں, جب پھر طاقت لانی ہے. بسم اللہ ہے ناری. ایک سجدہ علی کو تلگن کمال ہے, جہاں جہاں علی کا شیعہ ہے کمال ہے. صدا جیو ماتم کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. نماز کو لے کر مولوی ایسے ہمارے پیچھے چڑھا ہے, خدا کی قسم میں نوجوان مسجد سے ڈر گئے, اتنا ڈرایا ہے مولوی نے اسے. پیار سے محبت سے پڑھا, سمجھا یہ مسجدیں تیری خالی نہیں ہوں گی. نماز پڑھتے ہیں ماتم نہیں کرتے, نماز پڑھتے ہیں ماتم نہیں کرتے, نماز پڑھتے ہیں ماتم نہیں کرتے. پتہ نہیں کتنے بندے داد نہیں دیں گے مجھے, نہ پہ دے تو خیر ہے. ورنہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ پڑھتا ہوتا یہ جملہ, قرآن کی قسم میں پورا سال اسے واہ واہ کرتا. جملہ اتنا بڑا ہے, ماتم کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, ماتم کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. میں مولوی سے کہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہے ماتم نہیں کرتا. جڑا بول سکتا ہے کوشش فرماوے نوکر دے نال, جندہ ہاتھ ہے تے علی نو سلام کرن جو گئی ہے. بزرگ نہیں, جوانوں کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے. تو نماز پڑھتا ہے ماتم نہیں کرتا. ان میرے بزرگوں سے لے کر ملک فخر سے لے کر بھائی ساجد سے لے کر تراب سے لے کر میرے بزرگوں سے لے کر وہ جو آخری بندہ جوان بزرگ گیٹ پہ بھی بیٹھا ہے, اس بندے تک جو نمک علی کا کھاتا ہے, دل میں حسین حسین کرتا پڑتا ہے, دل میں ولایت علی اس کے دھڑک رہی ہے, اس کا ہاتھ نیچے رہ نہیں سکتا ہے. چاہے اٹھ کے بولے یا زمین پہ بولے, بولنا اس پہ واجب ہو جانا ہے. تو نماز پڑھتا ہے ماتم نہیں کرتا. فیصلہ مولوی کے لباس پہ نہیں ہونا, فیصلہ قرآن پہ ہونا ہے. یہ قرآن کھول کے پورا پڑھ. میں نے پورے قرآن میں نمازیوں پہ لعنت دیکھی ہے, ماتمیوں پہ لعنت. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو ہاتھ حسین کی بارگاہ میں جیو. اچھا بولے حلالی حیدری. بھائی کیا بات ہے یار, بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے. صحیح 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 صحیح. میں سلام کرنا بزرگان. کیا ہوا ہے نماز اور حسین کو نہ مقابلے میں بنا. سمیٹیں جناب, قریب ہے آپ کی. ایک نمازی بھی نماز چھوڑتا حضرت موسیٰ کی قوم کا. رجسٹر حاضری تھا موسیٰ کے پاس, جی حاضری لگاتے تھے. کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا جو نماز نہیں پڑھنی. اللہ چپ کر کے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. خطابت کے اصول ہوتے ہیں, رموز ہوتے ہیں, پڑھنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں. بندے نو کم دے زدی نہیں پہ جانا چاہیے, جڑا کم نہ آوے وہ کرنے نہیں چاہیے. مولا خیر کرے یا علی یا علی. یہ جملہ میں اس میں ہاتھ سمیجتے نہیں مار سکتا. اللہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا. بندوں کو جوتیاں مارتا ہے اللہ چپ, بندوں کے جھنجھوڑتا ہے اللہ چپ. جب اللہ نے دیکھا اب نماز کے پیچھے موسیٰ بندہ مار دے گا, تب اللہ نے کہا تھا موسیٰ ظاہری شریعت پہ بندوں سے لڑ رہا ہے, جا میرے کسی ولی سے درس معرفت سیکھ. فقیر کی نگری ہے, پہاڑ پر جتنا فقر ہے میں نے کسی کونے میں نہیں دیکھا. تب موسیٰ گیا تھا خضر سے درس لینے.
جنہیں سمجھ آ گئی ہے جناب خضر سے حضرت موسیٰ گئے تھے نا قبلہ، اس نے کہا تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ کہا دریائے نیل سے مردہ مچھلی پکڑ. بخاری شریف میں جملہ لکھا ہوا ہے، شیعہ کتابیں تو زیادہ ہیں. اس مچھلی کو ہاتھ میں رکھ، جہاں یہ مچھلی خود بخود زندہ ہو جائے سمجھنا میرا ولی وہیں کہیں ہے. جیسے میں انداز میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، مجھے شکوہ نہیں ہے آپ سے. جی کوئی شکوہ نہیں ہے. مچھلی پکڑی، ہاتھ میں رکھی، نبی کی مٹھی میں ہے، زندہ نہیں ہوئی، ولی کی سرحد میں گئی ہے. باسی خان کیا بات ہے، ولی کی سرحد میں گئی ہے. پھڑ پھڑائی مچھلی سمندر میں پھینکی. ادھر دیکھا تو ایک بندہ سفید چادر اوڑھ کے سو رہا ہے. موسیٰ نے بلا تسبیح قدموں کی طرف کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ. خضر نے چادر ہٹائی نہیں، چادر اوڑھ کے کہا علیکہ السلام یا کلیم اللہ. موسیٰ کہتے جی آپ نے بن دیکھے مجھے کیسے پہچانا؟ خضر کہتے جی اتنا ہی مجھے پتا نہیں ہے تو اللہ نے تجھے میری طرف بھیجا ہی کیوں؟ ہائے ہائے سدا سلامت ہو. جیو میں مطمئن میرے مخدوم آپ پہ راضی ہو، میرے بھائیوں پہ راضی ہو، میرے سرداروں پہ راضی ہو. درس لے کے خضر واپس آیا، موسیٰ واپس آیا. معاف کرنا بات لمبی نہ ہو جائے گی، بات چھڑ جائے گی، میں سمیٹنے کے قریب آ گیا. درس لے کے واپس آیا، سامنے ایک امتی ملا، کتاب کا نام ہے الحسین، بھیجن لکھنؤ سے لپی ہے. اس نے کہا سرکار 50 کی 50 نمازیں پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے. فرماتے بالکل ٹھیک ہے، کام بتاؤ. جی وہ پہ اس نے کہا جی 4 سال ہو گئے شادی کو، کوئی بیٹا بیٹی نہیں، اللہ سے کہے کہ ایک بیٹا تو لے دے. موسیٰ کہتے یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو مجھے طور پہ جانے دے، بیٹا لے. سرکار موسیٰ طور پہ تشریف لے گئے. جملہ یہاں نہ کہوں تو کہاں کہوں. تیرے اور میرے مرشد علی فرماتے کتنا بھولا ہے موسیٰ، بولتا میں تھا وہ سمجھتا تھا اللہ بول رہا. ہائے ہائے قدر جس بندے کی تھی اس بندے نو میں سلام پہ کر دوں. اللہ سے باتیں ہوتی رہی، تھک گئے ہو تو میں مصائب کا جملہ پڑھوں، ورنہ 2 منٹ کی بات ہے، یہ جاگ کے سن لینا. ہوتی رہی. موسیٰ نے کہا پروردگار ایک چھوٹا سا کام ہے. اللہ کہتا ہے کون سا؟ میرا امتیوں سے ایک بیٹا تو دے دے. تلگنگ جملہ نہیں کھا سکتا، تلگنگ کی روایت ہی نہیں ہے. اللہ نے بھی موسیٰ کو وہی جواب دیا جو محمد نے راہب کو دیا. شاباش. اللہ نے کہا موسیٰ لکھا ہوا نہیں، جملے پر بزرگ مجھے مسکرا کے دیکھ لے تو میری جنت پکی ہو جائے گی. جوان نہ بھی بولے تو حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، آپ اتنا میرے ساتھ تعاون کر چکے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ لکھا ہوا نہیں. موسیٰ کہتا ہے تقدیر بھی تیری اور تو کہتا ہے لکھا ہوا نہیں. اللہ کہتا ہے موسیٰ تقدیر میری ہے، نون والقلم وما یسطرون. موسیٰ نون کی قسم، قلم کی قسم، لکھنے والی انگلیوں کی قسم. جسے سمجھ آ گئی اسے سیدہ کا واسطہ میرے ساتھ. مالک آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے. جو ہاتھ پھیلا کے اس وقت بھی آل محمد کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، چلو نہیں لکھا ہوا. واپس پلٹا موسیٰ امتی ملا. سرکار کیا بنا؟ اللہ کہتا لکھا ہوا نہیں. سر جھکا کے امتی چلا. موسیٰ کے بازار کے چوک میں ایک فقیر بیٹھتا تھا، وہ سیدھا لباس پہن کے. موسیٰ نے قوم سے کہا اس کا سلام نہ کرو، یہ بے عمل ہے. وہ امتی اس کے قریب سے گزرا. فقیر کہتے ہیں کیوں پریشان ہے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، حضرت موسیٰ دیکھ نہ رہے ہوں، بڑی جوتیاں ماریں گے. اس نے کہا میں نے میرے پاس بیٹا نہیں ہے، میں نے موسیٰ سے سفارش کروائی. اللہ نے کہا لکھا ہوا نہیں. کتنی جلدی کر گیا ہوں. فقیر بوسیدہ لباس سمیٹ کے کہتے ہیں بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ ہائے ہائے اللہ کرے میں صدقے جاواں، اتنا لمبا سفر میں کرنا ہے، میں ان کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے. بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ اس نے کہا نبی کی نہیں چلی. کہتے تو لکھ اس دن تیرے گھر بیٹا پیدا نہ ہو، میں زندہ ہوا تو مجھے آگ لگا دیں، میں مر گیا تو میری قبر سے لاش نکال کے جلا دیں. وہی دن آیا، وہی تاریخ ہے، وہی لمحہ آیا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اس نے بیٹا بغل میں مٹھائی کا ٹوکرا سر پہ سیدھا موسیٰ کے دروازے پر. کلیم باہر نکلے کہ سرکار منہ میٹھا کرو، کس خوشی میں بیٹا ہوا ہے. موسیٰ کہتے چل کسی کا بچہ مجھے دکھا کے روب ڈال رہا ہے. کہتے تیری پاکیزہ شریعت کی قسم میرا ہے. ہوا کیسے؟ کہتے جی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. ہاں امان ہے. کہتا جی وہ فقیر نہیں بیٹھتا، میں اس سے نہیں بولا، وہ مجھ سے بولا. میں نے اپنی رویداد اسے سنائی.
اس نے کہا بیٹا ہوگا تو ہو پڑا ہے۔ موسیٰ کہتے تو بیٹا گھر لٹا میں اللہ سے ہو کے آتا ہوں۔ بھاگ کے موسیٰ طور کے اوپر چڑھا، پھیپھڑے پھاڑ آواز لگائی، پروردگار جی موسیٰ کاٹ نبیوں کے رجسٹر سے میرا نام۔ اور کیوں؟ مجھے کہا لکھا ہوا نہیں، اس بے نماز کے کہنے پہ۔ اچھے لگے ہیں آپ؟ موسیٰ ناراض نہ ہو، ایک کام تو کر، تیرے سوال کا جواب ملے گا۔ کیا؟ ایک زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی کل لے آئیں۔ انہاں بزرگانوں میں سلام کر لوں جنہیں پہلے پہنچ گئے۔ میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ صبح کی نماز کے بعد ایک ہاتھ میں پلیٹ، ایک ہاتھ میں چھری۔ 1,00,000 گھر تھا موسیٰ کی بستی میں، 1,00,000 دروازے پہ موسیٰ نے دستک دی، 7,00,000 امت باہر نکلی۔ صبح صبح نبی کے ہاتھ میں چھری دیکھی، امت پریشان ہوا کیا ہے؟ سرکار حکم، کہتے ہیں اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی چاہیے، کوئی تم میں سے دے دے۔ امت نے کہا سر جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مولا کی قسم ہے میں بچے قربان کر دوں اس قوم پر جو اس وقت تک بھی نہیں تھکی، صبح 8 بجے سے لے کر اب تک مسلسل نے 10-11 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ حیدری آئی، اس جملے کی قیمت اگر تھک بھی گئے ہو تو نہ تھکنا، سمجھ آ جائے تو نوکر واسطہ دے رہا ہے آپ کو۔ 1,00,000 دروازے سے مایوس ہو کر موسیٰ بھائی جان اسی چوک سے گزرا۔ شاباش یار، جس چوک میں وہ فقیر بیٹھتا تھا، سال پہلے فقیر نے امتی کو پریشان دیکھا، سال کے بعد نبی کو، پھر اٹھا، کہتا سرکار آپ نے مجھ سے بولنا نہیں لیکن پریشان کیوں ہو؟ موسیٰ کہتے چلو یہ بھی تو بندہ ہے، لفظوں کے ساتھ ساتھ رہو نا جی۔ موسیٰ نے کہا اللہ کو زندہ انسان کی گوشت کی بوٹی چاہیے، پتہ نہیں نامراد امت کو کیا ہو گیا، کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ فقیر کہتا ہے جی مانگی کیسے نہیں آئی؟ موسیٰ کہتے اللہ نے کہا جی پلیٹ پکڑو، چھری مجھے پکڑاؤ، پلیٹ سیدھی کرو، چھری مجھے پکڑاؤ۔ جناب موسیٰ نے الٹے ہاتھ سے پیچھے پلیٹ کر دی کہ بے نماز بے عمل کو کیوں دیکھوں؟ کافی دیر ہوگی پلیٹ واپس نہیں لوٹی۔ بندہ رزق علی کا کھاتا ہو سلام کسی اور کو کرے نمک حرامی کرتا ہے، رزق علی کا کھائے تو سلام بھی علی کو کرنا چاہیے۔ موسیٰ نے جو پیچھے پلٹ کے دیکھا منظر ہی بڑا عجیب ہے، چہرے کی بوٹی پلیٹ میں، بازو کی بوٹی پلیٹ میں، سینے کی بوٹی پلیٹ میں۔ موسیٰ کہتے اللہ نے ایک بوٹی مانگی ہے، تو نے پلیٹ بھر دی۔ کہتا ہے نبی ہو کے کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ نے بوٹی مانگی ہے، خدا نے یہ تو نہیں کہا مجھے چہرے کا گوشت چاہیے، مجھے سینے کا گوشت چاہیے، مجھے بازو کا گوشت چاہیے۔ جی کرا میرا چاند سلامت رہو۔ پلیٹ اٹھائی، چڑھا موسیٰ طور پہ، لے گوشت، دے جواب، لے گوشت۔ ایک لفظ ہے 2 دفعہ کہوں تو پھر آ کے تمہارے پاس پہنچے گا، لے گوشت، دے جواب۔ اللہ نے کہا موسیٰ اب بھی جواب دوں؟ کوشش کرنے والوں کو سلام۔ یہ جو ہاتھ اس وقت بلند ہو رہے ہیں، کیا خوبصورت منظر بن گیا ہے خدا کی قسم۔ لے گوشت، دے جواب، اب بھی جواب دوں؟ اور موسیٰ کسی نے نہیں دیا بوٹی۔ بزرگوں نے سلام کرا، جی مولا اور تو بھی تو بندہ تھا، جو زنجیر زن میرے مرشد حسین کے بیٹھے ہو، میں تمہارے دشمن کے سامنے تمہاری وکالت میک پہ کر رہا ہوں۔ ہر زنجیر زن پہ واجب ہے اپنے نوکر کو شاباش دینا۔ زنجیر زن جاگے باقی کوئی مجھے داد نہ دے، میں راضی کھڑا ہوں۔ موسیٰ کس نے بوٹی دی؟ مولا اسی فقیر نے۔ فرمایا یاد رکھ موسیٰ، جو میرے عشق میں اپنے بدن پر چھری چلا سکتا ہے وہ میری تقدیر پر بھی پلیٹ پھیر۔ جڑا نمک علی دا کھاندے اندھا ہاتھ تھلے نہ ہوئے، اچھا حلالی حیدری۔ علی 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 بسم اللہ بسم اللہ۔ جی کرم مہربانی۔ اس لئے جب تیری بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، ملا سے نہیں منگوانی، حسین کے زنجیر زن سے منگوانی ہے، جو شبیر کی غربت کے لیے چھریاں چلاتا ہے۔
حسین کی ماں بھی اس کی دعا ٹالتی نہیں ہے، بہت پیار ہے حسین کی بہن کو ماتمی کے ساتھ۔ سیدہ کونین کی عزت کی قسم ہے، کیا خوبصورت منظر کربلا بن گئی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو جناب زینب محمل پہ سوار ہو کے جب اللہ کی عدالت میں علی کی بیٹی پیش ہوگی، سامنے آئے گی، اس وقت ملکہ شام اپنے نانے محمد سے کہے گی، نانا جبریل سے کہو کہ معاشر کے میدان میں اعلان کرے جہاں جہاں بھی میرے بھائی کا عزادار کھڑا ہے وہ میرے محمل کے ایک دفعہ سامنے آئے۔ علی کی بیٹی کی جزا دیکھ پھر اپنی ہے اونچی آواز میں کرنا۔ جب سارے تم بی بی کے محمل کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوگے، اس وقت علی کی بیٹی اپنے زخمی ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہے گی، زینب تمہیں سلام کہتی ہے، میں پتھروں کی بارش میں غریب کا ماتم کرتی رہی، تم زمانے کی حوادثات میں وہ میرے اس حسین کا ماتم کیا ہے جو میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، بیٹی 7 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ جب بے غیرت نے حسین کی گردن پہ زانو رکھا، سکینہ ایسی آئی جس طرح پہاڑ سے پانی آتا ہے، وہ بندہ ماتم واجب سمجھ کے کرے جس کے دل میں درد ہے۔ حسین کہتے ہیں اس بے غیرت نے میرے سامنے ایک ہاتھ سکینہ کے بالوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے مجھے ضربیں مارنی شروع کی، ایک ضرب مارتا ہے، ایک تماچا مارتا ہے، نہ کر ماتم جسے نہیں آتا کرنا، ایک ضرب مارتا ہے، ایک تماچا مارتا ہے۔ سکینہ کہتی عباس عباس، بابا تھک نہیں نا؟ جی کراں جی کراں، میں بسم اللہ کراں، جو ہاتھ جی کراں جی کراں، صدقے جاواں مولا شفا دے انہیں، شہنشاہ راضی ہونے کیڑی سونی صاحب بچائی نے، جی کراں گلہ اوکھیاں نے میں توڑے تو ڈر گیا، مولا دی قسم ہے۔ کون پڑھے شام غریبہ کو میں زنجیر زنوں کو دیکھا نا، مولا توڑے مشکل حال سے سیدہ راضی ہوں، میں توڑے مہمان ہوتا ہے، میں نہیں بطول دے دیا مہمان ان توڑی جو سارا دن بیٹھی رہی اس کا محمل تیار ہے۔ ایسے زینب کو سلام کرو کہ بی بی کل پھر تم سے پہلے پہنچ جائے۔ بی بی کہے کہ جیسے یہ پرسہ مجھے غریب کا دیتے ہیں مجھے یہاں جانا چاہیے۔ سلامت رہو یار، کیا بات ہے۔ شام غریبہ کی مجلس پڑھ کے میں گیا گھر، اس سال موقع تھا، میں جب گیا تو میری ماں مجھے کہتی ہے جعفر تجھے حسین کو سجدہ کر۔ میں نے کہا اماں کیوں؟ تیرے بیٹوں نے چھوٹے بچے زنجیر چلائے ہیں۔ اتنا اونچا رویا کہ محلے کے بندے اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں شام غریبہ کو رونا چاہیے، روتا کس بات کو ہے؟ میں نے کہا جتنے زنجیر مار کے گھر گئے ہیں، جدہ ہاتھ آزاد ہے سر دا ماتم کرے تو بھاوے سینے دا کرے۔ وہ جب گھر گیا تو کسی کو بہن نے کہا ہے پشت سے کپڑا ہٹا، میں تیرے زخموں پہ تیل لگاؤں، جڑا ہاتھ ماتم نہیں پہ کردہ اللہ کرے خیرات بی بی عطا فرماوے۔ کسی کو بہن نے کہا ہے پشت سے کپڑا ہٹا میں تیرے زخم دیکھوں، اور مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے عمار جب پہلا تازیانہ سجاد کی پشت پہ شمر نے مارا، سکینہ کے ہاتھ یوں بندے ہوئے تھے، سکینہ کہتی ہے بہن مجبور ہو گئی ہے، اور سجاد میں تیرے زخم نہیں دیکھ سکتی، اور سجاد تیرا سلامت رہو۔ حوصلہ 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 حوصلہ، اللہ مان جڑا ہاتھ ماتم پہ کر دیا میں تیرے واسطے بھی، واہ 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 واہ، حوصلہ میرا پتر، اور تیری جوانی ہو میرا چل، اور صدا بخشے رو ماں باپ نو، ماں حسین دی راضی ہونے۔ حوصلہ کربلا سے شام تک 66 دن 66 راتوں کا سفر ہے، اس پورے سفر میں تیرا سجاد امام فرماتا ہے شمر بغیرت کے کام ہی 2 تھے، جنہوں سمجھ آ جاوے ہے تیرے واسطے چے ہے اچھی کری، جی میں سین چاہتی ہوں میں ہے کری، ہے تیرے واسطے چے۔ سجاد کہتے ہیں یا میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا، یا میری 4 سال کی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارتا تھا۔ جب شام کا بازار آیا، سجاد کہتا ہے جب بھی سکینہ کو تماچا لگتا، سکینہ رخ ادھر کر لیتی مجھے سجاد نہ دیکھے۔ اللہ جانے کب ماتم کریں گے یہ جو ابھی تک ماتم نہیں کر پا رہے ہیں۔ سکینہ سجاد سے کہتی ہے سجاد اس بغیرت سے کہے مجھے بے شک مارے لیکن میرے چہرے پہ نہ، اور سجاد میرا چہرہ ماتا کر ماتم تیری جوانی ہوگی، کوئی بات نہیں ہے۔ حسین دی بہن راضی ہونے، علی دی اندیاں راضی ہونے، میری مخدومہ راضی ہونے،
سین کدی محتاج نہ کرنے. اللہ اکبر. مولا دعائی قبول فرماوے. سین معصومہ قبول فرماوے آپ کی دعا. رکھ دل میں دعا. نوکر جملہ پڑھے. شام کا بازار عبور ہوا. باب و سات آیا. یا پتھر لیا مجھے مار, نہ رہوں نہ پڑھوں, یا مجھے ابھی حسین کی بہن موت دے. کیسے تیری غربت سناؤں ان کو جو تیرے ماتمی برداشت کیسے کریں گے. منہال شام سے گیا مدینے. سجاد سے کہتے خون تو ہر جگہ پہ رویا ہے, زیادہ کہاں رویا. کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو آپ ماتم نہ کرے جتنے جوان ہو. سجاد کہتے باب و سات پر. مولا باب و سات پہ کیوں؟ فرماتے ہیں منہال باب و سات سے بغیرت کا دربار 70 قدم ہے. 70 قدم کا فاصلہ کتنی دیر میں طے کرے گا؟ اللہ کرے تو اسی برداشت کر لو. منہال کہتے مولا 1 منٹ سے پہلے سفر ختم ہو جائے گا. سجاد کہتے جہاں تیرا 1 منٹ لگا میری ماں کے 3 دن لگے تھے, میری بہن سکینہ کے 3 دن لگ گئے تھے. یہ ہاتھ سیدہ محتاج نہ کری جڑے ہاتھ تیرا ماتم پہ کریں دین. اللہ میں پڑھاتے جوان سن لوین یا میں موت دے جائے ماتم کریں جنہوں نے بی بی خیرات نہیں ملی. سجاد سے منہال کہتے 3 دن کیوں؟ سجاد کہتے 1 قدم میری ماں چلی, میری ماں زمین پہ بیٹھی, میں نے کہا اماں سفر بڑا ہے. سجاد سے بی بی کہتی ہے سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں, سجاد مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا. منہال کہتے مولا پھر فرمایا پھر وہی بے غیرت آیا جو میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا, اس نے دوسرا تازیانہ مارا. میری ماں کہتی ہے نہ مار میں پیدل چلتی ہوں, اسے نہ مار میں پیدل چلتی ہوں. سجاد سے منہال کہتے چلی کیسے؟ پاؤں تو پھٹ گئے. اتنا ماتم کیا سجاد نے, چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. سجاد کہتے میری پردہ دار ماں شرابیوں کے مجمع میں ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا. بے غیرت شراب پیتے رہے, علی کی بیٹی سفر کرتی رہی. بے غیرت تالیاں بجاتے رہے, علی کی بیٹی سفر کرتی رہی. بے غیرت ڈھول بجاتے رہے, علی کی بیٹی سفر کرتی رہی. اکبر کے پال واہ 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 واہ. جی کرا حوصلہ کر میرا چند, حوصلہ میرا پتر, اور تیری جوانی وہ میرا پتر, حوصلہ میرا چند, حوصلہ کرنا. گل اوکھیا نے 2 کرنی ضرور ہے بس. ملک فخر کہتے ہیں بس کر, 1 جملے کی اجازت دے. جملہ اوکھا ہے. سکینہ کو دفنا کے 3 محمل لے کے, نہیں پڑھتا نا سارا چھوڑ دیتا ہے. سکینہ کو دفنا کے 3 محمل لے کے چلا سجاد وطن کی طرف. جولی پہلامی معصومہ خیرات دے سی تینوں نہ ملے میں ذاکری تو استعفیٰ دے ماں. منظر یہ ایسا مجھے نظر آ رہا ہے, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. تو جب ہے کرتا ہے پھپھی سے کہتی ہے یہ ہمارے کیا لگتے ہیں. زینب کہتی ہے یہ ہمارے حبدار ہیں, رشتہ دار نہیں ہے. اس وقت سکینہ اپنے زخمی کانوں کو ہاتھ لگا کے آسمان کو دیکھ کے کہتی ہے پروردگار انہوں نے میرے اکبر کو گھوڑے سے اترتا دیکھا نہیں ہے, انہوں نے میری ماں کو شام کے بازار میں چلتا دیکھا نہیں ہے. جو مانگتے ہیں میرے زخمی کانوں کا واسطہ انہیں عطا کر. 3 محمل لے کے سجاد چلا شام سے مدینے. 4تھے قدم پہ گیا کہ پچھلے محمل سے اصغر کی ماں بولی سجاد جی اماں احسان کرتا ہے ماں پہ, اماں حکم کرو. بی بی کہتی ہے اس کی قبر پہ چل جو شمر کے تماچوں سے مر گئی ہے. اللہ کرے میں پڑھوں, خدا کرے یہ برداشت کر جائے. علامہ قزوینی کہتا ہے 3 محمل سکینہ کی مزار پہ رکے, کسی بی بی نے محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. 12 قرآن کی آیتیں زمین پہ نازل ہونا شروع ہو گئی. ہر بی بی سکینہ کا سلام کر کے چلی گئی. جب آئی نا اصغر کی زخمی ماں رباب بیٹی کے ساتھ یوں لیٹ گئی جس طرح مدینے میں سوتی تھی.
काबर को सीने से लगा के जनाब रबाब कहती है सकीना तेरी चादर मिल गई है, सकीना तेरे दुर मिल गए हैं, सकीना असगर के कुर्ते मिल गए हैं, सकीना मैं वतन जा रही हूँ। कोई सुगरा को सलाम हो, कोई असगर का पैगाम हो। अचानक मासूमा की मजार हिलने लग गई। वो बंदा शिया कैसा है जो सर का मातम नहीं करेगा। सिरहाने बैठा था कब्र के सजाद। सजाद कहते सकीना कब्र में परेशान क्यों है, वतन जाना चाहती है, मैं तेरी कब्र ले जाऊं। कब्र से आवाज आई सजाद मुझे वतन जाने का शौक नहीं, तुझे अपने बाकिर का वास्ता, एक दफा मेरी कब्र के पांव की तरफ देख। सज्जाद ने देखा तो कोई कयामत का मंजर था। जनाब ज़ैनब गश खा के गिर गई। मंजर क्या है, जनाब अब्बास की दो बेटियों ने अब्बास का कटा हुआ सर सकीना की कब्र के पांव पे रख के बचिया कहती है नौकर माफी मांगने आया है, नौकर माफी मांगने आया है, पानी लेने गया था फिर वापस नहीं आया, तुझे